ایک شعر مجھے وہ پتہ نہیں کہ وہ ڈائجسٹ کا تھا یا کہاں کا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کی ڈیپتھ بہت تھی اس شعر میں, وہ مجھے یاد رہ گیا ہوا. فٹ پاتھ کی آغوش میں بکھرے ہوئے پتے, فٹ پاتھ کی آغوش میں بکھرے ہوئے پتے کل رات فضاؤں کو درختوں پہ ملے تھے. پتہ نہیں ہے مجھے کیوں یاد رہ گیا. اور یہ شعر آپ نے اور جگہ پہ بھی استعمال کیا؟ پتہ نہیں, کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے مجھے. اچھا, کسی نے نہیں کہا؟ اچھا, میں ہی ہوں جسے ڈسکور کیا کہ یہ شعر آتا ہے محمود صاحب کو. کیا بات. مگر محمود ایک بات بتائیں, یہ جو زندگی میں ٹیلی ویژن پہ میں کہوں گا آپ کے جو ہیومرس سائڈ تھی بہت لیٹر جا کے ایکسپلور ہوئی, اس سے پہلے دبا کے جسے کہتے ہیں آپ کو ہم نے استعمال کیا ہے سیریس رولز میں, اور سر موسٹلی نیگیٹو رولز, اور ڈرامیٹک رولز جو نیگیٹو رول میں ولنش جتنے بھی کریکٹر ہیں. بالکل. تو ایک زمانے میں وہ مجھے یاد ہے پی ٹی وی میں جب شروع میں آیا ہوں تو موسٹلی نیگیٹو, وقت, دن, رات, سمندر, سب آپ دیکھ لیں نیگیٹو رول تھے. وہ پھر بیچ میں جنجال پورا نے کام خراب کیا, جنجال پورا نے کیا, لیکن اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے انہوں نے somehow آپ کو پل کر لیا تھا واپس ڈرامیٹک زون کے اندر. جی آپ ڈرامیٹک زون میں واپس گئے ٹل بلبلے ہیپن. جی بالکل. مجھے ایک بات بتائیں, یہ کیا, کیونکہ آپ کی نبیل صاحب سے دوستی تھی تو ان کو آئیڈیا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی ادروائز ان ریئل لائف اتنی جوویل ہے کہ آپ یہ کر جائیں گے؟ ضرور پچھلیا گلا نہ پوچھو, اولا رکھے ہوئے ایسی نہیں. بیسیکلی بات یہ تھا کہ جو اسکرپٹ تھا نا جی بلبلے کا, یہ کوئی 3 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا ہوا تھا چینل سے. ٹھیک ہے, وہ جاتا تھا ہوگا نہیں یار ہے کچھ نہیں ہوگا, نہیں ریجیکٹ. نبیل نے اس زمانے میں پرائیویٹ پروڈکشنز آپ کو پتہ ہے سب آرٹسٹ بھی کر رہے تھے, تو اتنے پیسے ویسے ہوتے نہیں تھے. تو علی عمران نبیل نے اسے پوچھا یار کچھ ہے تو دے. اس نے کہا یہ اسکرپٹ ہے, اس کو دیکھ لو اگر کچھ کر سکتے ہو, کیونکہ یہ 3 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا ہوا ہے. فائنلی وہ انہوں نے ہمت کر کے تو نبیل نے کہا چلو اس کو ایک بناتے ہیں ایپیسوڈ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. وہ سر پیسے نہیں تھے اس بیچارے کے پاس بھی پروڈکشن کے, تو وہ اس نے یاری دوستی میں مجھے لیا تھا کہ عائشہ کے ساتھ کیا, ہنا کے ساتھ اس نے ایک آدھ ڈرامہ کیا تھا. ہنا تو بعد میں آئی, لیکن اس سے پہلے ہم تینوں تھے. تو ایک وہ خود تھا, ایک اس نے مجھے یاری دوستی میں لیا. میرے ساتھ اس کا پیار تھا بہت شروع سے. جب وہ آیا ہے فیصل آباد سے تو شروع میں جب تھیٹر بھی کیا, پھر دن سیریل میں پہلی دفعہ جب اس کی آمد ہوئی ہے تو وہ ایک بھائیوں کی طرح تھا میرے. وہ سر ایسی وہ پیسے نہیں سنے گے, لیکن ان کے پیسے ہے نا, ان کیوں نہیں کاٹ رہے سر, وہ کاٹ نہیں سکتے نا, ان مسئلہ ہے. مگر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو جانتے تھے پہلے سے, تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آپ کو اس وقت انہوں نے کہا کہ یار تم کر دو. اس کو پتا تھا, ان کو پتا تھا نا کہ آپ کی پرسنالٹی ویسے آف کیمرہ پرسنالٹی کیا ہے. ہاں, کیونکہ جو ہمارے ڈائریکٹر تھے رانا رضوان صاحب, وہ میرے بہت اگینسٹ تھے. ان کے ساتھ میری کوئی سلام دعا بھی نہیں تھی. اچھا. تو ہی واز اگینسٹ می کہ یار نہیں نبیل کیا کر رہے ہو یار, اس میں ٹائمنگ چاہیے, یہ کامیڈی ہے, کوئی سیریس کام تھوڑا ہے. تو اس نے کہا تو نہیں جانتا, میں محمود کو جانتا ہوں, تو چھوڑ دے میرے پہ, یہ کریکٹر وہ صحیح کرے. میں آپ کو بتاؤں میرا جو انالیسز ہے کہ ایکٹر جو ہے سر یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بنایا نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ یہ ڈبیاں لگا کے بھیجتے ہیں آپ کو, بلٹ ان ہے. آپ کتنے لوگ ہوں گے, آپ مجھے دیکھیں دنیا میں یا پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے ایکٹر ہوں گے یا ٹیلنٹڈ لوگ, آپ دیکھ لیں ہماری 24 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں آپ دیکھیں کتنے ہوں گے, 50,000, لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ میکسیمم جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. اٹ مینس کہ وہ 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بلیسڈ ہیں, اللہ نے پیدا کیے ہیں, وہ بن نہیں سکتے. آپ 50 کروڑ روپیہ کسی پہ لگا دیں, بہترین دنیا کے ڈائریکٹر لگا دیں, سر وہ اس کو ایکٹر نہیں بنا سکتے. ہاں نہیں, وہ تو ہم نے دیکھا ہے نا, جتنا مرضی کسی میں لیکن ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ 50 ਕਰੋੜ ਵੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਏ. ਤੁਸੀਂ 25,000 10-15 ਲਾ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ سن لوگوں نے. تو میرا سر یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ ٹیلنٹ دیا ہے, ہمیں اس کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے. مجھے جو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور میں دوسروں کے ٹیلنٹ کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, جو کیونکہ وہ بھی اللہ نے دیا ہے. اور ضرور اس میں ایج یا اس میں ایکسپیرینس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لائک ایک 12 سال کا بچہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے, ایک 20 سال, مطلب میں نے 44 سال ماشاءاللہ مجھے ہو گئے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. دوسرا یہ ہے سر, قرآن میں نا سر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں وہ بہت بیسک چیزیں ہیں. اس میں اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, اپنا عہد نبھاؤ, غلط وعدہ نہ کرو, اپنا ماپ تول جو ہے اس میں ڈنڈی نہ مارو.
दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो, किसी का हक ना मारो, माँ बाप के साथ, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप यकीन करेंगे कि मैं इसलिए सबको बताता हूँ कि शायद किसी और का भी भला हो जाए। सर 5-6 साल हो गए मेरी लाइफ में एक चेंज आया। मैंने खुद से उर्दू में पढ़ना शुरू किया, समझनी शुरू की चीज़ें। बाकी तो मैं सबको सुनता था। मैंने ये सिर्फ बेसिक चीज़ अख़ज़ की है कि अगर आप अल्लाह की कलाम को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फाइनली उस पर जब अमल करते हैं तो सर आपकी दुनिया बदल जाती है। ये अल्लाह का वादा है आपसे। तो आप ज़िंदगी में, मैंने जो अमल किया है सर, आप झूठ बोलना छोड़ दें, आप अपना अहद निभाएं, गलत कमिटमेंट ना करें। चाहे वो बीवी है, बच्चे हैं, कोलीग्स हैं, आप काम पे हैं, गलत कमिटमेंट ना करें। और जो वादा आप कर लेते हैं उसे आपने पूरा करना है। और तीसरी चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा अमल करता हूँ वो माप तोल में डंडी नहीं मारनी। वो सर को ये सिंबॉलिक है, वो कोई तोड़ने की चीज़ नहीं है कि आपने कोई वो चावल तोड़ने या कुछ करना है। तो जब आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं, किसी का हक ना मारें, आप यकीन करें कि आपकी दुनिया बदल जाएगी। मेरी बदली है। तो मैं इसलिए सबको कहता हूँ प्लीज़, और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़रूरत है। आप बाहर जाते हैं और लेकिन यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करते हैं, हमारी कौम जो है वो बहुत पस्ती में चली गई है। बिल्कुल। रिश्वत, झूठ, गलत बयानी, गलत कमिटमेंट, चोरी, मेडिसिन में मिलावट, ये सारी चीज़ें इतनी खौफनाक हैं। सर अल्लाह तब तक आपके ऊपर बरकत नहीं नाजिल करे, हम जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, जितनी मर्ज़ी आप दुआएं कर लें, नहीं कबूल होंगी। ये मेरा जो मैंने चीज़ ख़स की है। आप जब अल्लाह से अपनी ये चीज़ें मिलाते हैं ना सर, आप मेरे साथ क्या करते हैं मैंने उस पर नहीं जाना, ये मेरे साथ क्या करता है उसको नहीं हमने देखना। मैंने अपने रब के साथ जो चीज़ें हैं ना उनको मैंने ठीक करना है। वो मुझे क्या हुक्म देता है, उसको अगर आप ठीक कर लें तो ये दिल में जो बुग़्ज़, अना, कीना परवरी, हसद, ये चीज़ें निकाल दें अपने दिलों से, अपने आप को क्लियर करें, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप फॉरेन सिनेमा नहीं देखते ताकि आप इन्फ्लुएंस ना हो, तो आप फिर क्या रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं? ये बात नहीं है कि मैं उस नज़रिए से नहीं देखता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। जनरली तो आप देखते हैं ना, लेकिन मैं बहुत कम देखता हूँ क्योंकि जब अल्लाह ने आपको दिया है टैलेंट, मेरी ऑब्जर्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैं करैक्टर्स अपनी सोसाइटी से पिक करता हूँ। मोस्टली मैंने जितने भी करैक्टर्स किए हैं उनकी रिजेम्बलेंस आपको कहीं नहीं लगेगी कि पीटर टूल से मिल रहा है या डस्टिन हॉफमैन से मिल रहा है या इंडियन कोई जो है। वैसे कोई आपके थे फेवरेट एक्टर्स? जी जी, मेरे थे संजीव कुमार साहब। संजीव कुमार साहब जितने भी वर्सटाइल एक्टर रहे हैं ना, जिस तरह एंथनी क्वीन। ओके। मुझे जिन जिन एक्टर्स में, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट है ना जी, एक मार्लन ब्रांडो का है स्कूल ऑफ थॉट, दिलीप साहब, ये सारा वो है। मेरा ज़रा वो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को टोन टेम्पो के साथ चेंज करते हैं, मेरा वो स्कूल ऑफ थॉट है। और उसके जितने भी वो हैं सब मैं सबको देखता हूं। जैसे आपने